بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں لندن سے وقار ملک صاحب۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں ایک بار پھر بات ہو رہی ہے ڈیل کی، اور باتیں کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہیں، معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، لڑائی چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ تو اس ساری صورتحال پر بات کریں گے کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اب کس جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ وقار ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر وقت دینے کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے لیا۔ وقار ملک صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ان خبروں میں کیا آپ کو لگ رہا ہے، کوئی صداقت نظر آ رہی ہے؟ جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو لڑائی کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کوئی معاملات خراب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک ریٹائرڈ صاحب تھے ایک ادارے کے، ان سے ایک دفعہ میری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھی یہ کیسے ڈیلز وغیرہ کیسے ہوتی ہیں، مطلب کیسے حاضر سروس لوگوں کے ساتھ جا کے لوگ مل لیتے ہیں اور معاملات طے ہو جاتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ چیزیں طے کروانے والے ہم ریٹائرڈ لوگ ہی ہوتے ہیں، ہم ریٹائرڈ لوگوں کے رابطے حاضر سروس سے بھی ہوتے ہیں اور سیاستدانوں سے بھی ہوتے ہیں، ہم بیچ میں میڈیا کے ذریعے بھی اور اس طریقے سے میڈیٹر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کے لیے ایک ٹرم نکالی ہے جو میں اپنی ویڈیوز میں اکثر کہتا ہوں کہ لیئرز ہوتی ہیں۔ یہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں نا، یہ ایک ادارے کے نہیں ہیں، اس میں ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں جو طاقتور عہدوں پہ ٹاپ پہ رہ چکے ہوتے ہیں، اس میں ریٹائرڈ ٹاپ کے بیوروکریٹس ہوتے ہیں، اور اس میں ریٹائرڈ آپ کے پھر ظاہر ہے جو طاقتور ادارہ ہے اس کے بھی ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ مل کے پاکستان میں لیئرز بناتے ہیں۔ لیئرز مراد ہے کہ ادھر سے ادھر رابطہ، ادھر سے ادھر رابطہ، اور سب کا آپس میں کروانے کا باعث بنتے ہیں۔ اور اس کی وجہ رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ آپ ویڈیوز کی بات بھی کر سکتے ہیں، کچھ پرانے احسانات بھی ہوتے ہیں، کچھ ان میں سے ہو سکتا ہے اپنے مفادات کے لیے بک بھی جاتے ہیں، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مکس ہو کہ یہ سارا کچھ جو پاکستان جس طرح سے چل رہا ہے نا، اس وجہ سے چلتا ہے اس طرح۔ تو اس ساری صورتحال میں جب یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ کس طریقے سے یہ معاملات چلتے ہیں، اب ایسے ہی کچھ ریٹائرڈ لوگ کو بیچ میں ڈال کے، کچھ رشتہ داروں کو بیچ میں ڈال کے، جاننے والوں کو، نواز شریف کی بیٹی جو مریم نواز صاحب ہیں پاکستان میں، وہ پیغامات بھیج رہی ہیں، یعنی ایسے شو کیا جا رہا ہے کہ جیسے جی ایچ کیو کی انہیں سپورٹ حاصل ہے اور اب وزیر اعظم نے بس ہاں کرنی ہے، تو وزیر اعظم پہ ظاہر ہے دباؤ آئے گا جب ایسا تاثر دیا جائے گا۔ یعنی ایسے لوگ جب پیغامات لے کر آئیں گے جن سے یہ لگے گا کہ یہ تو جی ایچ کیو کے بھی کلوز ہیں یار، تو پھر تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان تو بالکل ہی ٹکر پہ آ گئے ہیں، لڑائی ہو گئی ہے۔ دیکھیں، ڈیفرنس آف اوپینین ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک مزاج ہے جو میں اپنی ویڈیوز میں ایکسپلین بھی کر چکا ہوں، میں یہاں تھوڑا سا اس کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک مزاج یہ ہے کہ پاکستان میں عوام سڑکوں پہ نہ آئے، کوئی ہمارے خلاف بات نہ کرے، ہم بس نیچے رہ کے سر نیچے کام سارے کر لیں لیکن ہمارے خلاف کوئی بات نہ۔ یہ ایک مزاج رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، وہ مزاج اب تک ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں یار کہ بس سر نیچے کر کے کام ہے، ٹھیک ہے عمران خان لگا رہے، لیکن یہ جو بولنے والے ہیں ان سے جان چھڑا لو۔ جس وجہ سے نواز شریف باہر گئے تھے، یہ بنیادی وجہ تھی کہ یار چلا جائے گا باہر۔ پیکج ڈیل یہ تھی، ہمیں تو کھل کے بولنا چاہیے کہ مریم بھی چلی جائے گی کچھ عرصے بعد۔ اس ٹائم میری یہ اطلاعات تھی کہ نواز شریف جب لندن پہنچیں گے تو ان کو کوئی ہارٹ اٹیک ہوگا بڑا، اور ایسی خبریں چلوائی جائیں گی کہ نواز شریف اسپتال میں داخل ہیں اور ان کی کسی ٹائم بھی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو اگر مریم کو نہیں بھیجتے تو یہ تو بڑا ظلم ہوگا، کیونکہ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا تو وہ جیل میں تھیں۔ تو اس طرح ایک فضا بنا کے مریم کو بھیج دیا جائے گا لندن۔ لیکن پھر درمیان میں جب پتا چلا کہ یہ تو بالکل ہی ڈرامہ ہے، تو وزیر اعظم عمران خان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مریم کو نہیں میں نے جانے دینا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا یہ پی ڈی ایم بنی، پھر حالات خراب، پھر ایک کے بعد ایک دباؤ پڑ رہا ہے۔ یہ سب کہیں نہ کہیں سے تو آپ کو پتا ہے کہ کسی چیز کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس سب کو جب آپ اکٹھا کر کے دیکھیں ان ساری صورتحال کو، تو جتنی یہ پرانی جماعتیں ہیں، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے مزاج کو جانتی ہیں، یہ اس کے مطابق چل رہی ہیں۔ اپنے ہم خیال لوگوں سے خبریں لگوائی جا رہی ہیں کہ جی ہماری ڈیل اسٹیبلشمنٹ سے تو سمجھو طے ہے، بس جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ تو ہم تو کہیں گے روک سکو تو روک لو اور ہم نعرہ مار کے چلے جائیں گے۔ عمران خان کی کہاں اوقات ہے وہ ہمیں این آر او دے سکیں؟ یہ کوشش لازمی جاری ہے، لیکن بیچ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس مزاج کی وجہ سے ڈفرنس آف اوپینین موجود ہے کہ یار جانے دو ان کو باہر، کیا انہوں نے کرنا ہے پاکستان میں؟ انہوں نے جتنی صفائی سے اس ملک کو لوٹا ہے کہ ان کے خلاف کیسز بھی آپ کو زیادہ کچھ چند ارب روپیہ وصول کر سکیں گے۔ یہ جو اربوں ڈالر کی پہلے کہانیاں میں سناتے تھے کچھ لوگ، وہ نہیں ہے۔ چند ارب روپیہ وصولوں کا فائدہ کیا ہے؟ الٹا یہ یہاں بیٹھے رہیں گے، اپنی سیاسی دکان چمکاتے رہیں گے، باہر چلے گے ختم۔ تو یہ ڈفرنس آف اوپینین ہے۔ عمران خان یہ کہتے ہیں
کہ ان کو جب تک پاکستان میں رکھ کے سزا نہیں دیں گے نیچے تک کرپشن ختم نہیں ہوگی. لوگ یہی سوچتے رہیں گے یار کہ جس نے کرپشن کیا بڑا ڈاکہ مارو باہر چلے جاؤ. یہ ہے ڈفرنس آف اوپینین. تو میری یہی رائے ہے کہ اس کو آپ لڑائی نہیں کہہ سکتے لیکن ڈفرنس آف اوپینین ضرور کہیں گے آپ کے ہے یہاں پہ اور وہ موجود ہے. اور اس کی حقیقت سے کوئی اگر انکار کرتا ہے تو پھر اس کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے. اس بارے میں فی الحال آئی تھنک صرف اتنی بات کرنی چاہیے. مریم کے باہر جانے کی اگر نوبت آ جاتی ہے اور اگر مریم کو باہر نکال دیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہم نیکسٹ سٹیپ لیں گے, پھر تو بولنا پڑے گا. اچھا وقار ملک صاحب, آپ تو یہ دعویٰ کریں اور آپ تو یہ بات کریں ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کی جانب سے پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں, ایک بار پھر ڈیل لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, مریم نواز کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے باہر بھجوانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, لیکن مریم نواز کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ جی میں پاکستان میں رہوں گی, میں لندن نہیں جاؤں گی, حکومت جتنی مرضی کوشش کرے مجھے پاکستان سے باہر بھیجنے کی لیکن میں پاکستان میں رہوں گی. تو اس پر پھر کیا کہیں گے؟ کیا یہ وہی بیانات ہیں جس طریقے سے نواز شریف پاکستان میں بیانات دیتے تھے؟ آپ کو نواز شریف کا وہ بیان یاد ہے کہ جو انہوں نے عدالت میں آئی تھنک کھڑے ہوئے ایک شعر پڑھا تھا کہ میں جو ہے وہ مجھے وہ شعر بھول گیا ہے کہ میں کسی صورت کمپرومائز نہیں کروں گا, جس کا لب لباب یہ تھا. نواز شریف نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ مجھے اگر یہ سزا دیتے ہیں تو میں اپیل بھی نہیں کروں گا. پھر نواز شریف نے اپنے کچھ جو میڈیا میں رکھے ہوئے لوگ جن میں ایک نمایاں ہے حامد میر صاحب, وہ کہتے تھے یہ وہ والا نواز شریف نہیں, یہ 90 والا, یہ یہیں رہے گا, یہ جائے گا نہیں. پھر کہتے تھے یہ جائے گا تو 4 ہفتے بعد واپس نہ آیا تو آپ مجھے کہنا, میں سب زیادہ شور مٹا. یہ لوگ مطلب میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے والا جھوٹ بولنے والی خاتون جو کیلیبری فونٹ, وہ مطلب کوئی لاجک ہوتا کہ بیٹے چلے بھاگ جاتے اور کہتے جی کہ ہم نے یہ سارا فراڈ کیا ہے, باپ اور بہن کو پتہ نہیں تھا, ہم ذمہ داری لیتے ہیں. پھر بھی سمجھ آتی ہے جو بندہ جعلی لیٹرز بنوا رہا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے, جو خاتون بنوا رہی ہیں, جو میڈیا پہ جن کا جھوٹ سب کو پتا ہے, جو ہر روز آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک کے بعد کئی جھوٹ بولتے ہیں, ان کی کسی بات پہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ مسلسل رابطے میں, میں معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں, مسلسل وہ بھیج رہے ہیں لوگوں کو, گیٹ نمبر 4 میں بھی بھیج رہے ہیں اور وزیر اعظم کو بھی پیغامات آ رہے ہیں, مسلسل جا رہے ہیں لوگ کہ بھائی جانے دو اس کو, تو کچھ کر لو ڈیل, 2023 تک خاموش ہو جائے گی, یا جو بھی معاملات ہیں ایک دفعہ جانے دو اس ملک سے. تو یہ چل رہا ہے, یہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جب بھی شریف خاندان یہ کہتا ہے کہ ہم ڈیل نہیں مانگ رہے تو سمجھ جائیں گے یہ ڈیل مانگ رہے ہیں. اچھا وقار ملک صاحب, اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ اگر اس بار کسی شخص کی جانب سے, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ کوئی طاقتور ادارہ ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ پاکستان کے ریاستی ادارے ہوں, کسی کی بھی جانب سے مسلم لیگ نون کو اس بار ڈیل دی جاتی ہے, مریم نواز باہر چلی جاتی ہیں, تو کیا پھر پاکستان کی عوام کو سراپا احتجاج نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پھر اس بار کھل کر بات نہیں ہونی چاہیے؟ جو ڈیل دینے والے ادارے ہیں ان کا نام لے کر بات نہیں ہونی چاہیے؟ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو خاموش رہنے والی قومیں ہیں نا, میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تو اکثر مثال دیتا ہوں کہ روایت میں ہے کہ جو اس وقت کے جو نیک لوگ تھے نا, ان پر پہلے عذاب آیا کہ تم یہ برائی ہوتی دیکھتے تھے, تم روکتے نہیں تھے لوگوں کو. تو اگر سارے لوگ برائی کی طرف چل پڑیں گے اور ہم کوشش بھی نہیں کریں گے, آواز بھی نہیں اٹھائیں گے, طاقت رکھنے کے باوجود کچھ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, آواز نہیں پہنچائیں گے, تو پھر ہم ان گناہگاروں میں شامل ہوں گے, ہم شریک جرم ہو جائیں گے. تو میرا ذاتی طور پہ تو یہ سمجھنا ہے کہ اگر مریم کو کوئی عدالت جانے دیتی ہے یا کسی طریقے سے, تو ہمیں پرامن احتجاج کرنا چاہیے, صرف باتیں نہیں کرنی چاہیے. عوام کو پرامن احتجاج حق ہے عوام کا, اور عوام کرے گی تب جا کے لوگ سنیں گے. یعنی یہ لوگ جتھے لے کر آ کے اگر ڈیلیں لے لیتے ہیں تو جس دن پرامن عوام خود نکل آئی باہر, تو عوام کو بھی تو ایک ڈیل چاہیے نا کہ ان طاقتور لوگوں کو آپ جیلوں میں ڈالیں, ان سے پیسہ نکالیں. وہ ڈیل عوام کو بھی تبھی ملے گی جب عوام خود باہر نکل کے آئے گی. تو بولنا چاہیے. اب تو سوشل میڈیا کی طاقت ہے, اور سوشل میڈیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادارے ایسے ہی مانیٹر کرتے ہیں جیسے آپ کے فون کال اور واٹس ایپ مانیٹر ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ جو آپ بولتے ہیں وہ اداروں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے عوام کیا بول رہی ہے. تو سوشل میڈیا پہ اگر آپ سوچ سمجھ کے آواز اٹھائیں گے تمیز کے دائرے میں رہ کر, یہ نہیں کہ آپ وہ بن جائیں جیسے وقاص گرایا گالیاں دینی شروع کر دیں اداروں کو یا حکومت کو. نہیں, ایسے آپ جمہوری دائرے میں رہ کر پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہوئے آپ اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرائیں. ساری دنیا میں کوئی اس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتا, اور یہ کرنا پڑے گا اگر مریم نواز کو باہر بھیجنے کے بارے میں کوئی بھی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے. تو سوشل میڈیا پہ اگر آپ سوچ سمجھ کے آواز اٹھائیں گے تمیز کے دائرے میں رہ کر, یہ نہیں کہ آپ وہ بن جائیں جیسے وقاص گرایا گالیاں دینی شروع کر دیں اداروں کو یا حکومت کو. نہیں, ایسے آپ جمہوری دائرے میں رہ کر پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہوئے آپ اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرائیں. ساری دنیا میں کوئی اس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتا, اور یہ کرنا پڑے گا اگر مریم نواز کو باہر بھیجنے کے بارے میں کوئی بھی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے. تو
تو سوشل میڈیا پہ اگر آپ سوچ سمجھ کے آواز اٹھائیں گے تمیز کے دائرے میں رہ کر، یہ نہیں کہ آپ وہ بن جائیں جیسے وقاص گرایا گالیاں دینی شروع کر دیں اداروں کو یا حکومت کو، نہیں، ایسے آپ جمہوری دائرے میں رہ کر پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہوئے آپ اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرائیں، ساری دنیا میں کوئی اس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتا، اور یہ کرنا پڑے گا اگر مریم نواز کو باہر بھیجنے کے بارے میں کوئی بھی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے تو